سورۃ النازعات 30ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے اور مجموعی طور پر 79 سورہ نمبر ہے 79۔ 30ویں پارے میں 29ویں پارے میں مجموعی طور پر قیامت کا، مرنے کا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، ہڈیوں کے جڑنے کا، ذروں کے اکٹھا ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ سے پیش ہونے کا، میدان محشر کے انعقاد کا، حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا، جنت اور دوزخ کا، اور جنت کی نعمتوں کا اور دوزخ کے عذابوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ان صورتوں میں کیا گیا ہے۔ اور سورۃ النازعات میں بھی اسی کیفیت کو اللہ جل مجد الکریم نے بیان کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ قیامت کے اس کیفیت کا بیان ہے، اور دوسری طرف اس کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تم میرے نبی کی باتوں کو، ان کی گفتگو کو، ان کے شیریں کلام کو اگر تم جھٹلاؤ گے تو پھر تمہیں فرعون اور اس کی قوم کا انجام یاد رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اپنی تخلیق کی، اپنی مخلوق کی کہیں قسم اٹھا کے رب تعالیٰ نے چیزوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ بھی اٹھائے تب بھی اس کی بات تو ہمارے لیے حکم ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی۔ یہاں بھی اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی 5 قسموں سے کیا گیا ہے۔ یہ تو اللہ کو ضرورت ہے قسم اٹھانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ چیز کی شدت کو، چیز کی عظمت کو، کسی بھی بات کی بڑائی کو، اس کی رفعت کو اللہ بیان کرنے سے پہلے یہاں پر بھی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 5 قسمیں اللہ نے 5 فرشتوں کی اٹھائی ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر جان کو واپس کھینچ لیں گے۔ چونکہ کفار کا نقطہ نظر تو یہی تھا نا کہ ہم دنیا میں اے جان مٹھا تھے اگلا کس ڈٹھا، اس تصور کے ساتھ آج بھی ہمارے یہاں لوگ نادانی میں اس طرح کے جملہ بولتے ہیں، لیکن اگلا جہان ہی تو اصل جہان ہے۔ یہاں کی زندگی تو ہے 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، کوئی 150 سال جی لے گا، یا پرانے وقتوں میں 1000 سال، 900 سال، 800 سال کی زندگی کی بھی مطلب تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ہم اگر آج اس بات پر غور کریں، ہماری عمر ایوریج جو ہے وہ 59 58 ہے۔ کوئی 100 کا مرے گا، کوئی 70 کا مرے گا، کوئی 40 کا مرے گا، کوئی 20 کا مرے گا، کوئی 60 کا مرے گا۔ اب اس کیفیت کو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ کی زندگی لے کر یہاں پہ آئے ہو، اور تم دن رات اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، حق حلال کی چیزوں سے منہ موڑ کے برائیوں کی طرف مائل ہو کے، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر، حق نہ حق کو سمجھے بغیر، اپنے پرائی چیز کو سمجھے بغیر، تم دونوں ہاتھوں سے اس مختصر سی زندگی کے لیے 60 65 70 80 100 سال کی زندگی کے لیے تم اتنا کچھ کر رہے ہو، تو جس زندگی میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، جس کو ہمیشگی حاصل ہے، جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے، اس زندگی کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر جان کو کھینچنے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت اختیار کرے گا نا، تو کیفیت یہ بیان کی گئی کہ بس یوں سمجھیے کہ جو جان کا، روح کا بدن سے علیحدہ ہونا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ گویا انتہائی قیمتی ریشم کمخاب کا مخمل کا کپڑا کسی انتہائی خاردار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور اس کو اچھی طرح اس کے ساتھ دبا کے پھر اس کو کھینچ کے نکال دیا جائے، اس کپڑے کا کچھ بچے گا نہیں۔ یا انسان کے اندر ایک جھاڑی ہو گئے اور اس کو کھینچ کر ہم باہر نکالنے کی کوشش کریں، ہمارے رگ و ریشے میں جو کیفیت ہوگی اس طرح جان جو ہے وہ انسان کی نکلے گی۔ اس قدر تکلیف دہ وقت ہوگا جب انسان کی جان اس کی بدن سے، انسان کی روح اس کے جسم سے علیحدہ کی جائے گی، ہر رگ و ریشے سے۔ دیکھیں نا ہمارے ہر چیز میں روح ہے نا، یہاں پہ اگر کوئی چھوٹا سا آپ کو چمڑا ہمارا اٹھ جائے، نکل آئے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
آپ کے ناخن، ہمارے ناخن ہمارے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، گوشت کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اگر ان ناخنوں کو جدا کر دیا جائے کھینچ کے تو کیفیت کیا ہوگی؟ چیخیں ہم آسمان اٹھا دیں گے ان چیخوں پہ۔ تو ہماری رگوں کے اندر ہماری مطلب انتہائی گہرائیوں میں جو روح ہمارے اندر موجود ہے، اس کو جب نکالا جائے گا تو اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے اس مثال سے شاید ہم سمجھ سکیں۔ تو وہ فرشتے جو جان کو کھینچنے والے، اب یہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے جان روح قبض کرتے ہیں۔ اب جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو روح یوں سمجھیے جسم سے نکلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ایک نافرمان انسان کی روح اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتی، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اس انسان کے رگ و ریشے میں گھس کر وہ فرشتے اس روح کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے یہ کہتے ہیں، اے خبیث بدن میں رہنے والی خبیث روح باہر نکل، اور پھر کھینچ کر اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہاں پہ گناہگار جو لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان جو لوگ ہوں گے، ان کے روح کو کھینچنے والے فرشتوں کی بات کی ہے اور ان کی روح کی بدن سے علیحدگی کی بات کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یہاں پر رب تعالیٰ نیک لوگوں کی روحوں کے قبض ہونے کی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی ہی جو بند آسانی سے کھولنے والے، یعنی وہ فرشتے، یہ نیک بخت لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتے جو ہوں گے، جب آئیں گے تو کہیں گے اے نیک بدن میں رہنے والی نیک روح باہر آ جا۔ اور وہ نیک روح جو اپنے رب سے جدا ہوتی ہے، ہر وقت اس رب کی طلب میں، اس کے دیدار کی طلب میں ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب ان روحوں کو نیک آدمی مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ یہ روح اپنے رب حقیقی کے پاس جانے کے لیے پہلے سے تیار ہوتی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یہ فرشتے آسانی سے اس نیک بخت کی روح کو نکال لیتے ہیں، کیونکہ وہ روح پہلے سے اپنے رب محبوب حقیقی اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے، اس کے وصال کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں پھر ارشاد ہوتا ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور پھر اس روح کو فرشتے، یہ دیکھیے مراحل بیان ہو رہے ہیں، خبیث روح بدن سے نکلا، اے نیک روح تو بھی نکلا، آسانی سے بند کھولنے والے، نیک روح کو قبض کرنے والے۔ اب اس روح کو لے کر یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آسمان کی طرف۔ جو بدبخت روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں، کا نہیں، دروازہ نہیں کھلتا۔ نیک بخت روح کے لیے مرحبا، استقبال ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے وہ نیک روح۔ اعلیٰ علیین میں نیک روح کو مقام عطا ہوتا ہے، اور جو گناہگار کی روح ہوتی ہے، خبیث انسان کی روح ہوتی ہے، اس کو زمین کی تہوں میں سجین میں جگہ قید کر دیا جاتا ہے، اس کو وہاں جگہ ملتی ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اس روح کو لے کر انتہائی تیزی سے بارگاہ رب العزت میں برق رفتاری سے اس کو پیش کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے دوڑنے تیرنے والے ہیں، ہواؤں میں تیر کر اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور پھر تعمیل ارشاد میں ان فرشتوں کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ جن کو رب حکم دیتا ہے تو وہ فرشتے دوڑ کر اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہو گیا، ہم سب سے پہلے اللہ کے اس حکم کو بجا لانے والے ہم ہوں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پانچویں قسم اللہ نے اٹھائی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پہ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر اللہ کے حکم سے ہر کام کا انتظام کرنے والے فرشتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی، وہی لے کر آتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، یہ تکوینی امور ہے نا، باقی معاملات کو چلانے والے امور ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپ سور پھونکنے کی ذمہ داری ان پر ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور باقی چیزوں کی ذمہ داری ان پر ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام
روح قبض کرنے کی ذمہ داری ان پر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالمدبرات امرا، حسب حکم ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں یہ فرشتے۔ 5 قسمیں اٹھائی ہیں، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ غوطہ لگا کر جان کھینچ لیتے ہیں۔ والناشطات نشطا، بند آسانی سے کھولنے والے فرشتوں کی قسم اٹھائی، قسم ہے ان کی۔ والسابقات سبقا، اور ان فرشتوں کی جو ان روحوں کو لے کر تیزی سے بارگاہ رب العزت میں آسمانوں میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے فرشتوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، اور قسم ان فرشتوں کی جو اللہ رب العزت کے حکم سے ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتا ہے قسم کس لیے اٹھائی جاتی ہے؟ میں نے ابتدا میں کہا کسی چیز کی طاقت کو، کسی چیز کی اہمیت کو، کسی چیز کی بڑائی کو، رفعت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب کفار انکار کر رہے تھے قیامت نہیں آئے گی، مریں گے نہیں، مر گئے تو کون جوڑے گا، زندہ نہیں ہوں گے، ہماری ہڈیاں تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال گزر جائیں گے، کون ان کو اٹھائے گا، کون ان ذرات کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ پھر اسی بات کو بیان کرتے ارشاد فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ جب قیامت آئے گی تو جب جھٹکا اللہ کی طرف سے اس کائنات کو دیا جائے گا تو کائنات کی ساری ساکن چیزیں ان میں تحرک پیدا ہو جائے گا، وہ تھر تھرانے لگے گی، ان میں حرکت پیدا ہو جائے گی۔ نفخ سور، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ جھٹکا دیا جائے گا اس کائنات کو، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، چاند، سورج، پہاڑ، کہکشائیں، سمندر، ہوائیں، دریا، ہر چیز ایک حرکت ساکن چیزوں میں پیدا ہو جائے گی، ہر چیز لرزنے لگے گی۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے ردیف، ہم کافی ردیف اسکول میں بھی پڑھتے ہیں نا، ردیف کہتے ہیں گھوڑے کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا تھا آگے ایک پیچھے، جو پیچھے بیٹھا تھا اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا اس کائنات کو دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، وہ طاقت والے لوگ جو دنیا میں کسی کو خاطر میں نہیں، آپ دیکھ لیجئے پرانا قبرستان کسی بھی گاؤں کا، اپنے گاؤں کا دیکھ لیں، بیریاں والا، پتہ نہیں کتنے لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ اس قبرستان میں دفن ہوں گے کہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہوں گے۔ آج ہم ان کے اوپر کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، آج ہم ان کے اوپر کھڑے ہو بلکہ ان کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، کیا وہ گردن اٹھا سکتے ہیں؟ انسان کی بے بسی دیکھ لیجئے ذرا، ہمیں بھی کل مر جانا ہے، اسی طرح مٹی میں ملنا ہے، ہم نے اسی میں دفن ہو جانا ہے ہم نے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ بڑے بڑے لوگ جو کبھی بھی کسی کا خوف نہیں کھاتے تھے، قلوب یومئذ واجفہ، یہ لوگ اس دن کتنے کانپ رہے ہوں گے، ان کے دل، قلوب یومئذ واجفہ، ان کے دل کانپ رہے ہوں گے۔ کانپتا کب ہے بندہ؟ جب خوف ہوتا ہے، یعنی قیامت کی دہشت اور قیامت کی وحشت خیزی اس قدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جو گناہگار ہوں گے، میرے انکار کرنے والے ہوں گے، میرے نبی کی بات نہیں ماننے والے ہوں گے، اسلام سے روگردانی کرنے والے ہوں گے، خواہ وہ آدم سے لے کے آخری آدمی تک جس نبی کی امت میں بھی ہوں گے، اللہ کہتا ہے جب قیامت برپا ہوگی، ہم زمین کو، ہم اس کائنات کو ایک جھٹکا دیں گے، ہر چیز حرکت میں تھر تھرانے لگے گی، لرز جائے گی، ان کے دل دہل جائیں گے، پھر ہم ایک اور جھٹکا دیں گے، قیامت برپا ہوگی۔ یہ جھٹکا جب ہم دوسرا دیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یومئذ قلوب یومئذ واجفہ، ان کے دل جو ہے نا اس روز اس کی ہیبت سے لرز کر رہ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے ایک بات کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رب کے نافرمان ہوں گے۔ اللہ یہ ذکر کر رہا ہے ابتدا میں نافرمانوں کا، پھر اللہ اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس کے اپوزٹ جتنے لوگ یعنی نافرمان نہیں ہوں گے، جس طرح کہا روح کھینچ کر نکالنے والے فرشتے غوطہ زن ہو کے جسم کے رگو ریشے میں، رگو پے میں گھس کر روح کو نکالتے ہیں۔ پھر کہا نیک لوگوں کی روح کیسے نکلے گی؟ بہت آسانی سے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب اللہ اپنے نیک بندوں کا بھی ساتھ میں ذکر کرے گا اور کرتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو میری مانتے نہیں تھے، میرا انکار کرنے والے تھے، ان کے دل اس روز لرز جائیں گے۔ ابصارها خاشعہ، اس ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی،
وہ نظر نہیں اٹھا سکیں گے، ان کی آنکھیں پتھر آ جائیں گی. اس دن کی ہیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ رب العزت قسمیں کھا کھا کے قیامت کے آنے کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے. اس روز آخرت کی تیاری کر لو، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لو. اللہ جی مزید ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، نظریں اٹھایا نہیں سکیں گے اس خوف اور دہشت کے عالم میں. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ. اب کفار پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ کفار استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے. یہ آگے ان چیزوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے. پہلے بیان کیا قسم 5 اٹھا کے، قیامت آنے والی ہے، جھٹکا دیں گے زمین کو، ہر چیز حرکت میں آ جائے گی، تمہارے دل تھر تھرا جائیں گے، تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی. پھر اللہ رب العزت آگے مزید ان لوگوں کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. کفار کیا کرتے تھے؟ وہ بیٹھتے تھے، مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے ان باتوں سے. ہیں قیامت آئے گی، اچھا ہم مر جائیں گے، اس طرح مذاق کرتے تھے، وہ استہزاء اڑاتے تھے. اچھا ہم مر جائیں گے، او ہو پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اچھا پھر ہماری تو ہڈیاں بھی گل جائیں گی، پھر ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. یہ مذاق میں کرتے تھے. یعنی ہم بھی ایسے کرتے ہیں بعض اوقات، کوئی چیز ایسی ہوگا، اچھا جی اس طرح ہوگا، اور نہ کرو جی، ایسے کرتے ہیں نا. بالکل اس طرح وہ لوگ گفتگو کرتے تھے. ہیں قیامت آئے گی، اچھا ہم مر جائیں گے، اچھا پھر ہمیں قبر میں دفن کیا جائے گا، ہماری روح نکال لی جائے گی، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، ہمارے بوسیدہ ہڈیوں کو پھر جوڑا بھی جائے گا، پھر ان کو جمع کیا جائے گا، پھر ہمیں وجود ملے گا، پھر ہمیں روح بھی پھونکی جائے گی، او اچھا پھر ہمیں اب محشر میں بھی جمع کیا جائے گا. یہ ہے وہ پس منظر جس کی آگے کچھ آیتوں میں وضاحت آ رہی ہے. وہ مذاق، وہ اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم مریں گے، ہمیں دفن کیا جائے گا، نہ کب کیا جائے گا، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، پھر جمع کیا جائے گا. پہلے وہ مریں گے ہی نہیں، مریں گے تو گل جائیں گے، کون جمع کرے گا؟ جمع کر کے قیامت کیسے آئے گی؟ کون جمع کرے گا؟ ہمیں اپنے بارگاہ میں محشر کب آئے گا؟ ان ساری چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو رب تعالیٰ نے اس چیز کو بھی آگے بیان کر دیا. یقولون، کافر کہتے ہیں، ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم الٹے پاؤں، کیا ہم پلٹائے جائیں گے؟ یعنی ایک بار پھر ہمیں زندہ ہوئے، پہلے دنیا میں آئے، پھر ہمیں دوبارہ سے پلٹایا جائے گا. اذا کنا عظاما نخرہ، یعنی ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے. اس کے باوجود پھر کیا ہوگا؟ کہتے تھے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اوئے ہوئے یہ تو بڑی گھاٹے کی سودا ہے. یہ واپسی، یعنی پہلے دنیا میں آئے، پھر ہمیں دنیا سے واپس لے جایا گیا، پھر ہماری ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا. کہتے تھے نا جی یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے. پھر کہتے تھے فإنما هي زجرة واحدہ، بس اللہ کہتا ہے تم ابھی تو اس بات کو مذاق سمجھ رہے ہو کہ تمہیں مارا جائے گا، تمہیں دفن کیا جائے گا، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہوں گی، ان کو جمع کیا جائے گا. تم یہ کہتے ہو نا جی نا یہ گھاٹے کا سودا ہے. میرا رب پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے تم سمجھتے ہو یہ ناممکن ہے، فإنما هي زجرة واحدہ. اللہ کہتا ہے بس ہماری ایک جھڑک کی مار ہو، جیسے ہی ہماری جھڑک پڑے گی، جیسے ہی ہماری طرف سے طاقتور حکم ہوگا، یہ قیامت بھی برپا ہوگی، تمہاری ہڈیاں بھی جڑیں گی، تم قبروں سے باہر بھی آؤ گے، تمہارے وجودوں کو نئی زندگی عطا ہوگی، اور تمہیں روح پھونکی جائے گی، اور پھر تمہیں میری بارگاہ میں کیا ہوگا؟ پیش کیا جائے گا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جب تمہیں سارا کچھ دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، پھر فوراً تمہیں کھلے میدان میں میرے پاس پیش کر دیا جائے گا، جمع ہو جاؤ گے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اب ذرا دیکھیے قیامت کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا. ذکر موت کا، ذکر دوبارہ روح پھونکنے کا، ذکر ساری کائنات کے اوپر نیچے ہو جانے کا، ذکر قیامت کا، ذکر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونے کا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تمہیں ایک کھلی جگہ پہ جمع کر دیا جائے گا محشر کے میدان میں. یہاں پہ بات کر کے اچانک اللہ تعالیٰ نے اپنا روح سخن اور روح کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف موڑ دیا. کیا کہا؟ هل أتاك حدیث موسیٰ، اے میرے پیارے حبیب کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اب کیوں؟ کیونکہ کفار اگرچہ مانتے نہیں تھے، لیکن پرانی ساری چیزیں کتابوں کی شکل میں اس زمانے میں جو تحریر ہو رہی تھی، سینہ بسینہ ان لوگوں تک پہنچ رہی تھی.
انہیں پتا تھا کہ موسیٰ ایک پیغمبر آئے تھے، انہیں پتا تھا فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، انہیں پتا تھا موسیٰ نے فرعون کو اللہ کے حکم سے دعوت دی، ان کو یہ بھی پتا تھا فرعون نے انکار کیا، ان کفار مکہ کو یہ بھی پتا تھا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، ان کو یہ بھی پتا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دربار میں اللہ کے حکم سے جب آپ گئے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر کے، ان کو یہ واقعہ بھی پتا تھا کہ سانپ بھی سانپ ہو گئے، ان کو یہ بھی پتا تھا موسیٰ نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے چھوڑا، ان کو یہ بھی پتا تھا وہ عصا بڑا اژدہا بن گیا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس اژدہا نے جادو کے زور پہ بنے ہوئے سانپوں کو نگل لیا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پھر وہ سارے جادوگر رب موسیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ پر ایمان بھی لے آئے، اللہ نے روح سخن اچانک موسیٰ علیہ السلام کی طرف موڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ اب ذرا دیکھیے کہ وہ ڈٹے ہوئے تھے، اللہ کہتا ہے اذ ناداہ ربہ فی الوادی المقدس طویٰ، اے میرے حبیب موسیٰ کی خبر آپ کو پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ سے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، پکارا، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ اے میرے موسیٰ سنو فرعون جو ہے طاغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ ہر چیز کو نافرمانی کی لپیٹ میں لے کر لپیٹنا چاہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اے میرے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لک الی ان تزکیٰ، جا کر اس سے اے میرے محبوب دریافت کرو، الی ان تزکیٰ، کیا اس کی خواہش کیا ہے کہ تو پاک ہو جائے، یعنی ایک حجت، اتمام حجت، برے آدمی کو بھی پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تم کیا چاہتے ہو بتاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فقل، اس سے دریافت کیجئے، پوچھئے، حل لکا، تیری خواہش کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، ان تزکیٰ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ پتہ یہ چلا کہ ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمارے اندر دل کی کھیتی کو بھی ہرا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے جو لوگ نافرمانی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں نا، ان کے دل جب سیاہ ہو جاتے ہیں پھر وہ نیکی کے راستے ان کی طرف آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اگر تو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو پھر ہدایت کی طرف تو میں تیری رہبری کروں، میں تیری رہنمائی کروں، کس کی طرف؟ إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، تاکہ تو اپنے رب سے ڈرنے لگے۔ تو رب سے ٹکر لے رہا ہے، تو رب کی نافرمانی کر رہا ہے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر نشانی دکھائی، یہ جو میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا، اشارتاً وقت نہیں ہوتا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو دعوت دی، اس نے جادوگر بلائے، میدان سجا، پوری قوم موسیٰ جمع ہوئی،